اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سید الاولین والسید الآخرین سیدنا الممجد وبشیرنا المصدق محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد وذریت سیدنا مولانا محمد وامت سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم ہے محبوب ہمیں تیرے اس روشن چہرے کی جو چاش کی وقت کی طرح کھلا ہوا ہے اور تیری ان شب دیور سے سیاہی لی ہوئی ان کالی زلفوں کی جو تیرے چہرہ والضحیٰ پہ لہراتی ہے۔ اے محبوب پاک میں کبھی زمین کو پیدا نہ کرتا، کبھی کو آسمان کو پیدا نہ کرتا، تحت الثری کو پیدا نہ کرتا، سدرۃ المنتہی کو پیدا نہ کرتا، نظام گیتی قائم نہ کرتا اگر تجھ کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ اظہر الربوبیہ میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ میں نے جو کچھ کیا تیری محبت میں کیا۔ میری حال کیا تھا؟ میں تو محو تھا اپنے ہی اپنے آپ میں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرفت فخلقت خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو تخلیق کائنات ہی تیری وجہ کی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں حضور کا ایک معجزہ سنانے کے لیے رک گیا۔ حضور کا ایک چچا تھا، بہت شیطان چچا تھا، یہ شیطان چچا تھا، استغفر اللہ نہیں، لوگ اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، میں اس کو عمر بن حشام کہتا ہوں۔ کائنات کے تاجدار، مدنی مٹھن منٹار، صاحب لولاک، آمنہ کے لال، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، الم نشرح کے سینے والے، طٰہٰ کی جبین والے، والفجر کے رخسار والے، یوحٰ کے لبوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی شان والے۔ نے جب یہ اعلان کیا کہ میں عرش کی بلندی سے راتوں رات نیچے آیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اس سے برداشت کا مادے سے باہر ہو گیا۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ گیا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس آ گیا ہوں تو تم مان سکتے ہو؟ میں نے کہا ناممکن ہے۔ کہا پھر کوئی کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہا تیرا یار کہتا ہے، تیرا دلدار کہتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے۔ کہا اس نے کہا ہے تو امنا صدقنا، یہ یقیناً بات صحیح ہوگی۔ اس کو اب مرچیں اور لگیں اور مرچیں لگیں، اور اس نے، جن لوگوں نے پرانا خانہ کعبہ دیکھا ہے، یہ آج والا نہیں، اس وقت باب السلام کے سامنے جو بیت الخلاء تھے وہ اسی لانتی کے گھر کے بنے ہوئے تھے، جگہ پہ بنے ہوئے تھے۔ وہاں سے نکلا، چھوٹا سا دروازہ تھا خانہ کعبہ کا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خانہ کعبہ سے اپنی عبادت کر کے باہر آ رہے تھے، اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، کنکریاں تھیں۔
آقا کریم کے پاس آ گیا، بڑے پیار سے کہنے لگا بھتیجے سنا تو عرش کی باتیں کرتا ہے، فرش کے حالات بتاتا ہے، کبھی یہ تو بتا دے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ بھتیجے نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا چچا جان میں بتا دوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ بتا دے میں کون ہوں؟ ہاں یہ اگر ہو جائے تو اور ہی کمال ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم، نبی کریم رؤوف الرحیم نے اپنی انگشت مبارکہ یوں اشارہ کیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس نے کہا میں ان کو زیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو اس کے زیر ہوگا، یہ تیرے زیر نہیں ہوگا، یہ میرا محبوب ہے۔ اس کا ہر آنے والا دن اس کی عظمت کے چرچے کرے گا، ہر آنے والا دن اس کی رفعت کے درجات بلند کرے گا۔ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، کنکریاں وہیں پھینکی اور دار الندوہ میں آ کے ڈرم بیٹ کر دیا کہ جو شخص میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کے آئے، اگر وہ کہے کہ میں عورت عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کروں تو میں اس کی کرواؤں گا، اگر وہ شخص کہے کہ میں عرب کی بادشاہت چاہوں تو میں اس کو دلواؤں گا، اگر وہ چاہے تو میں احد پہاڑ جتنا سونا اس کے قدموں میں لاؤں گا، لیکن میرے بھتیجے کا اگر سر لے کے آئے۔ اب یہ بات سننی، میں بات وہ کرتا ہوں جس میں سبھی کا ذکر ہو، یہی تو میری لڑائی یہی ہے، ترکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات عرب کے ایک نوجوان خطاب کے بیٹے نے بھی سن لی، قد 7 فٹ لمبا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، بازار سے گزر رہا، ایک حجام کی دکان پہ کھڑے ایک شخص نے کہا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ بڑا دوست تھا مولوی بشیر صاحب، جیسے آپ میرے دوست ہیں، سارے دن میرے پاس بیٹھتے ہیں، بڑا کان لگا، کہا کہ میں آج بس نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن نے کہا چلا ہوئے ہیں تم، چلا ہوئے ہیں ادھر کے چلے اپنے گھر میں جا کے دیکھ۔ گھر گیا تو کیا آوازیں آ رہی تھی، ان کے بہنوئی سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ پڑھ رہے تھے۔ اتنا اثر ہوا ان آیات بینات کا، میں دونوں روایات کو سچ مانتے ہوئے، بعض کتب میں یہ لکھا ہے کہ وہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، بعض میں یہ لکھا ہے کہ یہ 3-4 آیتیں پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اتری ہوئی آیتیں، حضرت عمر بن خطاب کا دل موم ہو گیا، پہلے تو بہت مارا بہن کو، انہوں نے کہا تجھ کو نہیں یہ معاملہ، تو جاؤ، کہا ہے کیا، دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح، کہا نہیں پہلے تم پاک ہو جاؤ، یہ پاکوں کی کتاب ہے، پاکوں کے لیے ہے، پاکوں کے اوپر اتری ہے۔ ان کو نہلایا دھلایا، اپنے خامد کا جوڑا دیا، اپنے خامد کا جوڑا دیا، اور آیات ربانی تلاوت کی، سحر تھا ان کا۔ اب وہ عمر نہیں رہے، عمر بن خطاب عمر وہ نہیں رہے جو چرہی آئے تھے، جو بڑے زور شور سے آئے تھے، سر لٹکا ہوا جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جہاں تشریف فرمایا وہاں پہنچ گئے، علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم
اور بلال حبشی اور ایک دو اور صحابی اٹھے کہ کہیں عمر آ رہا ہے کوئی حرکت نہ کر لے. ان سے کوئی بعید بھی بات نہیں تھی اس وقت، لیکن جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ، آج عمر سر لینے نہیں سر دینے آیا. سبحان اللہ. تاریخ دو سجدے بتاتی ہے. ایک کہتی ہے اکرمہ بن ابو جہل نے جب فتح مکہ ہوئی حضور کو سجدہ کیا، اور دوسرا عمر سرکار کے سامنے جھک گیا، آپ نے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، کلمہ طیبہ پڑھایا اور فاروق کر دیا، فاروق کر دیا. ظہر کا وقت ہوا، بلال گھڑے میں اذان دینے لگے. فرمایا کیوں؟ آؤ کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان دو. عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی معیت میں کعبے کی چھت کے اوپر اذان دے رہے ہیں. ذرا اندازہ کیجئے وہ کیسا سما ہوگا. جس بدبخت نے صبح کچھ اور کہا تھا وہ سیخ پا ہو کے باہر نکلا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا عمر تم نے صبح مجھے کیا کہا؟ وہ عمر اور تھا، یہ عمر اور. وہ عمر اور تھا، یہ عمر اور ہے. یہ محافظ مصطفیٰ ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بات کرتا چلوں گا. آپ بڑے غنی سخی. کیا بات. ایک دن ایک یہودن عورت میرے نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و جان و سینہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی بیانی ہے، دو بیٹیاں بیانی ہیں، میری مدد کیجئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جاؤ عمر کے پاس چلی جاؤ، عمر کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس چلی جاؤ، اسے کہو کہ اللہ کے نام پہ دے دے. میں عشق بتانے لگا ہوں. کیا بات. عشق ہوتا کیا ہے؟ بس 2 منٹ اور چوئی صاحب، زیادہ مخل نہیں ہوا، اتنے بڑے عالم دین میں وہاں کہاں پہنچ سکتا ہوں. کہا مائی گئی، خازن کو بلایا، اس کو 100 درہم دے دو. مائی نے 100 درہم لیا. مائی تھی سیانی عقل مند، بھاگی نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار تاجدار مدینہ کے پاس آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا ہوں. اس نے تو اور انداز سے کہا نا، میرا اس سے کچھ نہیں بنا. کہا جاؤ مائی اسے بولو اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ اور دے دو. میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین نے اور 100 دینار دے دیا. مائی نے کہا میرا کچھ نہیں باندھا، میں تینوں پیٹی بھی دینی ہے. جس طرح آج سویرے آئی سی بہت بہن سی، میں نے پیٹی بھی دینی ہے، 4 منجیاں بھی دینیاں نے، چول بھی پکانے نے، تے چولاں چ تمبوڑی رنگ بھی پانا ہے. 200 دیناراں تے گل ہی باندھی. آپ مسکرائے کہ آپ نے کہا جا کے ان کو محمد دے نام تے دے دے. آپ کو ویسے تو علم سی کہ انہیں کی کرنا ہے، لیکن ظاہری طور پر چلو 200 اور مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جا کے نام انہیں لے آتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خازن نے بلایا کہ وہ چابیاں کتنے نہیں؟ پنجابی ہے، پنجابی چابیاں کتنے نہیں؟ نے کہا جناب ہے میرے بوجھے کڈے نہ باہر ذرا. کڈیاں تے انج ہاتھ تے رکھیاں تے کھلو گئے. اما جی جنہ تسی لینا ہے لے لو. اما ہے تو یہودن سی لیکن تھوڑی تھوڑی وابن بھی سی، جہاں میرے یہاں 3 پنڈا چ کوئی نہیں. شرازی صاحب میرے یہاں 3 پنڈا چ الحمدللہ الذی ثم الحمدللہ الذی، دوسرے مسلک دا کوئی بندہ نہیں. بے شک بڑی بات. اور میں ایک اور گل کر چلا، جن در اسی ایم پی اے رہے ہیں اس تو لے کے پہلا تکرا 100 سال تکرا اینا 3 پنڈاں دا کو پرچہ کدی تھانے نہیں سی کٹیا گیا. یہ سیاسی بات تھوڑی سی میں آ گئی کر لی. کہنے لگی مائی
माई ने चाबियाँ फड़ियाँ तो सरकार को आ गई कि तू बड़ा मुवाहिद बनना है, बड़ा कहना अल्लाह दे वाह दे समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मोही है ममीत है अजीज़ है हकीम है रशीद है वहीद है मुरीद है कदीर है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 100 ਤੇ ਫਿਰ 100 ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ कि अल्लाह ਵੱਡਾ है। ਹੁਣ फटा पै गया। आपने क्या उस्मान ने काम कोई उल्टा कर छड़िया। अच्छा अम्मा बुला लेने बुला भेजा तो सरकार ने जिसले सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नूरैन तशरीफ ले आए तो क्या उस्मान है कि फटा पाता है कि हजूर मैं की कीता है अल्लाह के नाम ते 100 फिर 100 तो मेरे नाम ते चाबियां। तो जो जवाब उस्मान गनी ने दिता ना हजूर गल है जे कि मैं तो 365 खुदा मानता होता था, बदल पाने वाला और रोटी देने वाला और मकई की रोटी देने वाला और बाजरे की रोटी देने वाला और चौल देने वाला और तो फलाना और तो फलाना और तो फलाना हो। तुसी क्या एक के ते मैं एक मान लिया तुसी आज दो कह के वेखो मेरे को मैं कि छेती दो मानदा तेरे कहने पे खुदा को हमने खुदा माना। हम तो मासूफ की सूरत से भी वाकिफ नहीं है, असी तो वेख्या ही नहीं। मैं बंदा मुरीद कर रहा हूँ सबक देना सदीक साहब गवाह है। अल्लाह कहता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब है होवे जिस कोई ऐब नहीं रैब नहीं शक नहीं। काम किए हुदिल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियां ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ देना। मुत्तकी कौन ने? युमिनूना बिल गैब, जिन्होंने उन्हें देखा कोई नहीं तो उत्ते ईमान लेके आए। व युकीमून सलाता, ओदी नमाज पढ़ते ने। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ओदे दिते हुए रिज़्क ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। कुरान ने हमें नहीं क्या कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। जो सोना जदों आए खुशियाँ मनाओ। ये बड़ी तफसीर लम्मी है। फ़रत अदा मादा है मफरूब खुशबाश तबीयत को राजी होना फरा सिंपल मिसाल रूह अफ़ज़ा रूह नू फ़रत बख्शण वाला। कुल बिफ़ज़्लिल्लाह, जब आपकी तरफ फ़ज़ल अल्लाह का और रहमत आ जाए तो रब मेरे ने मेरे मुस्तफ़ा को फ़ज़ल कबीर कहा और वो रहमतल लिल आलमीन है। जब वो आ जाए फिर लंगर भी पकाओ, झंडियाँ भी लाओ, झंडे भी लाओ। जिब्रील ने लाए ने, अहमद रज़ा साहब फरमाते ने जिब्रील ने गाड़ा है काबे की छत पे झंडा। झंडियाँ भी लाओ, मिलाद मनाओ ते पूरा साल मनाओ। ऐ कोई निगल के अज का दिन मनाओ, पूरा साल मनाओ। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम।